پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہمیں سمجھاتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تفہیم ہمیں آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، ہمیں جوڑ دیتے ہیں قرآن کریم سے۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن ایسے ہیں کہ جن میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھتے ہیں ایک مفتی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ ہمارے دین کے پاس دنیا کا کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں کہ جس کا حل موجود نہ ہو۔ خواتین و حضرات، کتنے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے عہد میں جید علماء موجود ہیں۔ وہ ہمیں لاجواب نہیں کرتے بلکہ ہمیں مطمئن کرتے ہیں۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 پر انشاءاللہ بات کروائیں گے ہم اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، اور سیکھیں گے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، کیا معنی ہے۔ کیا یہ جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب یہ جنتی جنت کی طرف آ رہے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ان کے دلوں سے کدورت، غل کا لفظ آیا ہے یہاں پر، غل، وہ کدورت، وہ حسد وغیرہ یہ سب نکال دیں گے، اور جب یہ جنت پہنچیں گے تو یہ ایک مخلص دوستوں کی طرح جنت میں رہیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور وہاں جا کر کیا فرمائیں گے یہ جنتی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام بس اے اللہ تیری ہم، تیری ہی تعریف۔ اگر تیری رہنمائی اور تیری ہدایت ہمیں نہیں ملتی تو ہمارا یہ جنت پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ تو ہدایت کا کلیہ کیا ہے، یعنی ہدایت کی سنت الہی کیا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ خواتین و حضرات، اور یہ جنتی فرمائیں گے کہ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسولوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ حقی پر تھے، اور تمام چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ اس وقت ندا آئے گی، اللہ اکبر۔ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے۔ ایک سوال ہم یہ رکھیں گے کہ ندا کس کی ہے، یہ اللہ کی ندا ہے یا فرشتوں کی؟ پھر ایک بہت ایک اہم بات وہ یہ کہ یہاں اعمال کے بدلے میں جنت مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم جو صحابہ، تم جو جنت میں جاؤ گے تو یہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جاؤ گے، صرف اللہ کی رحمت ہوگی جو تمہیں جنت لے جائے گی۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اللہ اکبر۔ سوالات بہت سارے اٹھیں گے، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی۔ آج قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، یہ بتائیں گے ہمیں ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، لاتعداد کتابوں کے مصنف محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے۔
پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ اعراف اور آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہیں پا سکتے تھے۔ اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس تک پہنچایا؟ درست جواب ہدہد نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 2 سنہ ہجری میں یا 4 سنہ ہجری میں یا 8 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، سورہ اعراف آیت نمبر 43، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کیا یہ جنت میں جو جا رہے ہیں جنتی، ان کے تعلق سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ غل، کدورت، حسد، کینہ، یہ سب ہم نکال دیں گے، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ ہم آیہ مبارکہ کے جز کے اوپر بات کریں، اس سے پہلے قرآن مجید کی زبان سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم نے پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی اپنی ایک زبان اور اپنا ایک محاورہ ہے، اس کو اگر نہ سمجھا جائے تو بہت سی آیات کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اور وہ صرف لغت سے حل نہیں ہوتی یا نحو کی کتاب سے حل نہیں ہوتی۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں اور بہت سے آیات کے بارے میں ایک بات سب سے پہلے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ماضی کا صیغہ، جیسے یہ وَنَزَعْنَا، ہم نے نکال لیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔
اسی صورت سے بہت سی جگہ کے اوپر ماضی کا صیغہ آتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے تو اس میں کہیں تو وہ ماضی ہی ہوتا ہے، جیسے تم جو کچھ کرتے رہے تم ماضی میں کرتے رہے، بما کنتم تعملون، تو کانا کا کنتم اور کنتم کی وجہ سے یہ ماضی ہو گیا، تو وہ ماضی کا صیغہ ہے کہ جو تم ماضی میں کرتے رہے اپنی زندگی میں۔ کہیں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب مستقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر متحقق ہو اس طرح سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی اور متحقق ہے تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ ویسے ہی واقع ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقعوں کے اوپر ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ وَنَزَعْنَا، اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس سے پہلے والی آیت جنت کے بارے میں ہے کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اگر وہاں سے اس کو جوڑتے ہیں تو یہ ایک جملہ معترضہ ہے کہ جو پچھلی آیت کے خاتمے اور تجری من تحتہم والا جو جز ہے اس کے درمیان ایک جملہ معترضہ وارد ہوا۔ اب وہ اس تحقیق کے لیے وارد ہوا کہ جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو ان کے دل ہر قسم کے غل سے، حقد سے، حسد سے، ہر چیز سے پاک ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم اس کو پاک کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے مادی اشیاء کا وجود، ان کی بقا اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ویسے ہی کیفیات جو ہیں، چاہے وہ ایمان لانے کے ہو، چاہے غضب کے ہو، چاہے سرور کی ہو، چاہے اسی طرح سے حسد اور دشمنی کے ہو، وہ اعراض جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، اور جہاں سے وہ چاہتا ہے جس شخص میں، جس کو اس قابل دیکھتا ہے، تو اس سے وہ چیز جدا کر دیتا ہے، اس سے ہٹا دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہوا کہ اس کو یہ لیں کہ اہل جنت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیہ مبارکہ یہاں پہ ختم ہوئی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہم ان کے دلوں کو اس طرح سے ہر قسم کے حسد سے، حقد سے، دشمنی سے پاک کر چکے ہوں گے، جو غل کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیا کہ وہ دیکھیں گے کہ ان کے نیچے نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں اور وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم یہ مانیں کہ وَنَزَعْنَا میں وہ استئناف کا یعنی شروعی آیت یہاں سے ہو رہی ہے، تو پھر یہاں کہ ہمیں پتہ ہے اور بیان کیا مفسرین نے بھی، لغات میں بھی ہے کہ غل کے معنی شدید پیاس کے ہیں۔ اچھا، وہ پیاس جو ہے وہ لقاء الہی کی بھی ہو سکتی ہے، جنت کی جو جستجو ہے اور جنت کی تمنا ہے اس کی پیاس بھی ہو سکتی ہے، دیدار الہی کی پیاس بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ پیاس ہے کہ جس کو ہم نے ان کو جسے کہنا چاہیے کہ اس پیاس کو ہم نے ٹھنڈا کر دیا یا اس پیاس کو ہم نے بجھا دیا۔ اب وہاں سے پھر ایک ربط بنتا ہے اگلے جز سے کہ ان کے پیروں کے تلے، ان کے نیچے جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ دونوں مفاہیم جو ہیں وہ اسی آیت میں، اور جب اس کو پچھلی آیت سے جوڑ کے دیکھتے ہیں تو اسی آیت اور اس کی ترکیب میں اور جملے میں یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات متحقق ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی انسان ہے اس میں کسی کے لیے بہت زیادہ محبت پائی جاتی ہے، کسی کے لیے کم پائی جاتی ہے، کسی کے لیے حسد پایا جاتا ہے، کسی کے لیے رشک پایا جاتا ہے، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے غیر ایمان والے ہوں۔ تو ایمان والوں میں بھی یہ بات ہوگی، خود صحابہ کرام کے درمیان بھی، اہل بیت کے درمیان بھی اس قسم کی باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جن کو جنت بھیجیں گے ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، کسی چیز کے لیے کوئی غل، کوئی حقد، کوئی دشمنی کسی قسم کا وہ نہیں ہوگا۔
اور وہ جنت کو محسوس اس طرح سے بھی کریں گے کہ جو جنت کے لیے بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس کے نیچے پہ بے نہریں جو ہیں وہ انعامات، جنت کے انعامات وہ نماز دیے جائیں گے. لیکن یہ جو خاص بات جو آپ نے فرمائی اور جو یہ آیت بیان فرما رہی ہے مفسرین نے اس پر جو کلام فرمایا وہ یہ کہ جنت میں جانے سے پہلے ان نیک لوگوں کے دلوں سے حسد، کدورت اور جو ایک رنجشیں وہ سب نکال دی جائیں گی. اللہ نکال دے گا اور یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، کر دیے جائیں گے. جی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی عنایت. اب یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیا کہیں گے جنت میں آنے کے بعد، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جنتی یہاں پر بھی آ کر شکر گزاری کہ اے اللہ اگر تیری ہدایت ہمیں نہیں ملتی تو ہم یہاں کیسے آ سکتے تھے. ارشاد. اب یہاں پر 2-3 پوائنٹس ہیں بڑے اہم. ذرا ہدایت کو بھی کھول دیجئے یہاں پر، اور کچھ چیزیں آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ کا جو وہ ہے یہ اس میں کامل صفاتی ہے، جنس کا نہیں ہے کہ جن سے ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے، بلکہ یہ کامل صفاتی ہے. یعنی جو نعمتیں ان کے سامنے آتی جائیں گی ان میں سے ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد. یعنی یہ نہیں ہے کہ جنت میں پہنچ گئے اور یہ کہہ دے اچھا پروردگار تیرا بہت کرم، بہت شکر کہ تو نے ہمیں جنت میں پہنچا دے، جنت میں جگہ دی. بلکہ جن انعامات کا ذکر کی طرف اشارہ کیا ہے، تجری من تحتہم الانہار کہہ کر، کہ جیسے قرآن مجید میں یہ بہت ہے کہ جز کہہ کے کل کو مراد لیا جاتا ہے. ورکعوا مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یعنی نماز پڑھو. تو تجری من تحتہم الانہار کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ جنت اور اس کی نعمتوں کی طرف، جیسا آپ نے بھی فرمایا، وہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو اب یہاں جو الحمد کی لفظ ہے وہ جنت کی ہر نعمت جس کو وہ دیکھتے جائیں گے، جس سے وہ مستفید ہوتے جائیں گے، جس سے وہ فیض اٹھاتے جائیں گے، وہ کرتے جائیں گے، تو ان سب کے اوپر وہ حمد خداوندی جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کو ان کے اوپر وہ حمد کرتے چلے جائیں گے. اچھا، ہدانا لہٰذا جنت بظاہر جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ جنت کیا گیا لہٰذا، لیکن یہ ہے کہ ہدایت صرف رستہ دکھانے کے لیے نہیں کے معنی میں نہیں آتا، ارادت طریق صرف نہیں ہوتا، بلکہ ایصال الی المطلوب بھی ہدایت میں شامل، منزل تک پہنچانا. تو وہ منزل جس کا وعدہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار وعدے کے لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ جس کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین سے، ایمان والوں سے، صالحین سے کیا تو وہاں تک ان کو پہنچایا بھی. اب یہ ہے کہ اب یہاں غل کو تھوڑا سا اور سمجھیں اگر تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جنت کا وعدہ، مغفرت اور بخشش، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور ایک وعدے کے اور ایک اس کے بیان کی ہیں. ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا، اور ہم یؤمنون بالغیب کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی وجہ سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرامین کی وجہ سے ہم لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہیومن نیچر میں یہ ہے کہ اس میں ایک ڈاؤٹ کا ایک وہ رہتا ہے، اور یہ کہ پتہ نہیں، کیونکہ اس کو پرسیو نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی. یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ہوگی کیسی، کیفیت مجہول ہے. تو یہ جو غل کا لفظ ہے اس میں اس مجہول کیفیت کے معنی بھی شامل ہوا کرتے ہیں کہ ہم یہ جو کیفیت ہے یہ بھی ان کے دلوں سے نکال دیں گے، کیونکہ اب تو جنت ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل سامنے موجود ہوگی، جس طرح سے جہنمیوں کے سامنے جہنم جو ہے اس کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ موجود ہوں گی. تو ہدانا لہٰذا کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو یہ جنت کی طرف اشارہ، لیکن جنت کی وہ ساری خوبیاں
کہ جو قرآن مجید میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں یا معراج سے تشریف لانے کے بعد جس تفصیل سے آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ چیز کو اس کو جنت کی کیفیت بھی اور جہنم کی کیفیت بھی، تو بنیادی طور پہ اس کو آنکھوں سے دکھا دینا اور اس کو اس تک پہنچا دینا، یہاں یہ جو ہے یہ مراد ہے ٹھیک ہے، کہ ہم اگر پروردگار تو ہمیں نہ یہ راستہ راہ دکھاتا اور پھر راہ دکھانے کے بعد ایصال الی المطلوب تک تو نے مجھے ہاتھ پکڑ کے گویا پہنچا بھی دیا وہاں تک، تو اگر تو یہ نہ کرتا تو ہم کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں وہ جو سوال میں نے انٹرو میں رکھا تھا، ہدایت، اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، ہدایت، یہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت ہوتی ہے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو یہ ہدایت کون سی ہدایت آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان کی اگر انسانی تاریخ دیکھیں تو انسان کے فکری تاریخ میں دو پیرالل باب چلتے ہیں۔ ایک چلتا ہے انسان کے خود عقل اور فکر کا، وہ چلتا ہے کہ جو اس نے اپنی عقل سے اپنی فکر سے کچھ چیزیں کچھ نظام بنائے، کچھ فلسفے دیے لوگوں کو دنیا میں، وہ مقبول بھی ہوئے پھر مردود بھی ہوئے۔ کچھ اخلاقی قدریں تھیں جن کو بعض نے اپنی عقل سے انٹروڈیوس کیا، بعد میں اس پہ عمل نہ ہو سکا تو وہ چیزیں جو تھیں صرف کتابوں تک رہ گئیں۔ اقوال زرعی جو تھے وہ تھے فلسفے کا پورا ایک نظام ہے جو پری سوکریٹک پیریڈ سے چلا آ رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح معیشت میں آپ دیکھ لیے، روز ایک نیا نظام جو وہ انٹروڈیوس ہوتا ہے۔ اسی صورت سے سیاست میں آپ دیکھ لیے، جیسے آج کل جمہوریت اور پھر جمہوریت کی سینکڑوں قسمیں یہ سب چلی آ رہی ہیں۔ دوسرا جو وہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اور وحی پہ مبنی نظام ہے کہ جو ٹائم، پلیس اور سرکمسٹانسز کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اور آج تک چلے آ رہے ہیں، جس کی انتہا جو ہے وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے اوپر کی جو الکتاب ہے اس کے اوپر اس کا خاتمہ ہوتا ہے کہ جو ابدی اس میں رہے گی، ابد تک رہے گی۔ اب جب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو پہلی طرح کے جو نظام ہیں، یعنی انٹلیکچول ہسٹری میں پہلی طرح کے جو نظام ہیں جو انسانی عقل سے وجود میں آئے، تو اس میں ٹائم، پلیس اور سرکمسٹانسز کے تحت تو وہ آئے، لیکن ان کے تبدیل ہونے سے ان کا جو ان کا مؤثر ہونا اور ان کا لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، ان کی دائمیت، ان کی ابدیت، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ نہیں پائی جاتی ان میں، لہذا ایک ماحول میں وہ آتے ہیں، اگلے ماحول کے لیے وہ ناکارہ ہو جایا کرتے ہیں اور صرف اس میں یہ ہے کہ ایسا کرو تو یہ معاشرے کے لیے اچھا ہے، ایسا کرو تو یہ معاشرے کے لیے اچھا ہے، ایسا کرو تو یہ معاشرے کے لیے اچھا ہے، معاشرہ یوں اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ ہدایت ہے ایک طرح کی کہ جہاں انسان اپنی عقل سے کوئی باتیں بتا دیتا ہے، یہ ہدایت کا ایک درجہ ہے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت حضرت آدم سے لے کر حضرت ختم المرسلین تک آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں یہ ہے کہ وہ اس کا نزول بھی ٹائم، پلیس اور سرکمسٹانسز میں ہی ہوتا رہا، اسی لیے شرائع منسوخ ہوتے رہے، بعد کی شرائع آتے رہے، لیکن انہوں نے ہر دور کے انسان کی جو ضروریات تھیں، معاشرے کی جو ضروریات تھیں، جو ان میں خرابیاں تھیں ان کو دور کیا، جو ہیلدی ہوتی ان کو پروموٹ کیا، اور ایک فلاح و نجات کا راستہ جو ہے وہ ان کو دکھاتے رہے۔ یعنی بلا شبہ اسلامی عقیدے میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹھیک طرح پیروی کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کی، حضرت مسیح علیہ السلام کی، وہ بھی حقدار جنت ہیں، وہ بھی اسی صورت سے جائیں، وہ مسلمان اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ صداقت کی گواہی دے رہے ہیں رسولوں کی اسی آیت میں کہ ہم نے ویسا ہی پایا جیسا کہ ہمارے رسولوں نے ہم سے کہا تھا
سب کے سب اس میں شامل جمع کا وہ آیا ہے اس میں۔ جی ہاں، تو یہ بنیادی طور کے اوپر کہ وہ حق کے ساتھ چیزیں آتی رہیں اور ہر دور کے معاشرے کی جو ضروریات تھیں ان کو کیٹر بھی کرتی رہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں وہ پیغام آیا کہ جو خاتم المرسلین کے ذریعے سے، خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے، کہ جو تا ابد عقل انسانی کی بھی رہنمائی کرتا رہے گا اور معاشرے کے مسائل کو بھی حل کرتا رہے گا۔ تو یہ جو ہے کہ ہدایت کا پہنچ جانا، انسٹرکشنز کا، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کروانا، اور اس کے بعد اس کو ارادت الطریق کے بعد اس کو منزل مقصود تک پہنچا دینا، اصل میں ہدایت یہ ہدایت ہوتی ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو ملتی رہی طول تاریخ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آج ہر پیغمبر تو اسلام ہی کا پیغمبر، اسلام ہی کا دین، اسلام ہی سب کا، اور جسے آپ نے بالکل واضح کر دی بات۔ لیکن اب یہ ہدایت کے حوالے سے راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچانا، یہ بھی کام یعنی اللہ تعالیٰ اپنے میسنجر یعنی رسولوں کے ذریعے لے رہا ہے۔ اب جو سوالات آتے ہیں نکل کر سامنے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے کیا وہ ازلی ہے اور ابدی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج آپ ایک عرصہ، طویل عرصہ امریکہ میں رہے اور وہیں سے آپ کا ڈاکٹریٹ ہے، سوال ایک نکل کر سامنے یہ آتا ہے، ہمارے بچے بچیاں بھی سوال کرتے ہیں کہ عقل انسانی شعوری سطح اس کی اتنی بلند ہو گئی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اسے وہی خداوندی کی اب ضرورت نہیں، ہم اپنا اچھا برا، خیر شر، حق باطل، حلال حرام ہم سب خود جان سکتے ہیں، یعنی عقل کی بنیاد پر۔ تو اب ذرا انہیں مطمئن کرنے کے لیے ان بچوں بچیوں کو خاص طور پر، یا ان افراد کو جن کے ذہنوں میں یہ سوال جگہ بنا لیتا ہے کہ عقل انسانی ہمیں وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں انسان کو پہنچنا ہے، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ جو منزل تک پہنچانا بھی یہ کام ہے اس ہدایت کا کہ جو من جانب اللہ ہے، جو مبنی بر وحی ہے۔ ارشاد۔ اس میں جو ایک اہم غلط فہمی ہے ہمارے دور کے بچوں کو، اور اس کی وجہ سے جواب نہیں ملتے تو وہ ایتھیسم کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت سے بیچ میں رہتے ہیں، ان بٹوین، کہ نہ انکار کر پاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نان کنفرمسٹ ہیں۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عقل انسانی نے، اسی لیے ہم نے دو جو پیرالل نظام بتائے کہ جو آتے رہے اور ہوتا رہا۔ عقل انسانی جس دور میں بھی اس نے کوشش کی اور بیان کیا اور کچھ کیا یا نظام بنائے یا اخلاقی قدروں کو انٹروڈیوس کیا، وہ اپنے دور کے عقلی طور پہ میچور ترین انسان تھے، بلکہ بعض تو ان میں ایسے ہیں اور ایسی چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج بھی فکر مغرب جو ہے وہ پوری طرح اس سے باہر نہیں نکل سکی، جیسے ارسطو اور پلیٹو کی جو نظریات ہیں وہ ہیں، اور بعد کے جو فلسفی ہیں چاہے وہ پلوٹونزم کے ہوں یا نیو پلوٹونزم کے ہوں، یا پھر بعد میں جو اپنے کیا نام ہے اس کا جیو ربائی اور کرسچن فادرز کے ذریعے سے جو فلسفی ہم تک آتی ہے، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی امپرنٹ ہے اس کے اوپر کہ جو اولڈ گریک فلسفی کا ہے، یعنی جو یورپین فلسفی ہے، جو ایون کرنٹ یورپین فلسفی، وہ بھی اس کے انفلوئنس سے آج تک باہر نہیں نکل سکی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ عقلی طور کے اوپر اتنے میچور لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ مختلف نظام آئے فکر جو تھے اور فلسفہ ان کو انہوں نے کوائن کیا، آپ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن جب بات اس کی آتی ہے کہ ایک چیز کی جہاں آپ آرگو کرنے بیٹھتے ہیں اور اس کے پریکٹیکلٹی پہ بات کرتے ہیں کہ معاشرے انہوں نے کتنے اچھے بنائے، انسان کتنے اچھے بنائے، معاشروں کا کہ جو مسائل تھے ان کو کتنا انہوں نے حل کیا، وہ کیا، تو ہم اس پہ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر ہر ملک کے علیحدہ پہ قوانین کیوں ہیں؟ عقل انسانی نے ایک ہی ایسا نظام کیوں نہ دے دیا کہ جو ہر جگہ رائج ہوتا اور ہر جگہ مختلف قوانین ہوتے، اور ہر جگہ وہ اخلاقی قدریں جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم اب قانون ان کو پروٹیکٹ کرے گا، تو ایک جگہ کا قانون اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، دوسری جگہ کا قانون اس پہ ریسٹرکشنز لگا رہا ہے۔
تیسری جگہ کے قانون نے بھی اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، اس طرف وہ گئے ہی نہیں۔ تو عقل انسانی جو ہے وہ تو ہر دور میں اس کی میچورٹی اس کے اپنے سرکمسٹانسز کے لحاظ سے اور اپنے ماحول کے لحاظ سے ہوا کرتی ہے۔ یعنی یورپ کا ایک مفکر جو ہے وہ ایشیا کے حالات کے بارے میں نہیں اس طرح سے سوچ سکتا ہے جس طرح سے کہ وہ خود یورپ کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اور اس میں بھی وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ 2000 سال کی جو ہماری فکری تاریخ ہے وہ چاہے یورپ کی ہو یا کسی اور حصے کی، اس میں یہی ہے کہ مستقل، اب آپ دیکھ لیں معاشی نظام کے طور کے اوپر سوشلزم وجود میں آیا، کمیونزم وجود میں آیا، 1917 سے یہ ریولوشن شروع ہوا اور آ کے آپ دیکھیں 20ویں صدی کی مڈ میں جا کے یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اب پیور سوشلزم یا کمیونزم کی بنیاد کے اوپر کوئی ریاست ایسی ہے نہیں ہے کہ جو قائم ہو۔ تو عقل انسانی، یعنی یہ تو کہنا بہت آسان ہے کہ اس کے کارل مارکس کے ہاتھ میں داس کیپیٹال جو تھی وہ ایک زبور کی حیثیت سے یا اس کی حیثیت سے تھی، یا انجیل کی حیثیت سے آپ اس کو کہہ لیں، در بغل دارت کتاب والی بات، لیکن یہ کہ اس نے دنیا کے مسائل کو کتنا حل کیا اور وہ کتنا لاسٹنگ رہا، ٹھیک ہے، مشکل سے اپنے 50 سال 60 سال زیادہ سے زیادہ 70 سال بعد اس میں، جبکہ جو وحی الہی ہے اس کے اوپر جو نظام قائم ہوتے ہیں اور جو قائم کیے گئے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے وہ ایک مخصوص سرکمسٹانسز میں ضرور آیا کرتے ہیں، جی ہاں، لیکن اس کی جو اصل ہوتی ہے، جو اس کے اصل عقائد اور اصلی جو اس کا نظام ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں، اور اگلی شریعت اس کو کیری آن کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک کامل شریعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتی کی، ہمیں دے کر دے دی۔ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، تو ہدایت کی یعنی آخری کتاب اور مکمل کتاب، اب کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ جو وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، تو جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم اس میں ایک بات اور کہیں گے، جہاں تک پرنسپلز کا اور ڈیٹیلز کا تعلق ہے بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اسلام عقل کی نفی نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، اسی لیے بار بار قرآن مجید میں افلا یتدبرون افلا یعقلون یہ سب باتیں آئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو عقل اپنی لڑا کے وحی الہی کے مقابلے میں کوئی نظام نہیں اس سے کھڑا کرنا ہے کہ دیکھیں ہم قرآن مجید کے یوں تشریح کر رہے ہیں تو اس سے اب یہ نظام وجود میں آ رہا ہے، بلکہ خود قرآن کو سمجھنا تو عقل کی ضرورت ہے نا، اس کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اور اس کو سمجھتے رہنے کی کوشش کرنا، جی ہاں، اور اس کو اپنے ماحول سے، اپنے زمانے سے، اپنے حالات سے جوڑتے رہنا، وہ انطباق اور اطلاق کی منزل ہے، اور وہ بھی عقل سے ہی ہوگی، سبحان اللہ، کہ معاشرے کو سمجھا جائے گا عقل کے روح سے کہ معاشرے اس وقت کہاں پہ کس اس میں کھڑا ہوا ہے، اور عالمی معاشرے میں ہم کہاں پر ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھ کر اس کے انطباق اور اطلاق کی راہیں جو ہیں اس کو واضح کیا جائے گا، یہ عقل کا کام، یہ عقل کا کام ہے، اور اس پر کام کرنا ہے فنڈامنٹلز قرآن کریم سے اور صاحب قرآن سے لے کر حالات حاضرہ سے جوڑ دیا جائے کہ آج کے زمانے میں یہ فنڈامنٹلز سسٹم میں کیسے ڈھلتے ہیں اور اس پر کام کیوں نہیں ہو رہا۔ ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے ہے، قرآن اور صاحب قرآن جو فرماتے ہیں ان کو لمحے موجود سے جوڑ دینا۔ اللہ اکبر، اب یہ ندا آ رہی ہے، اللہ اکبر، کیا ندا آ رہی ہے کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں مل رہی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں جو میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا، پہلی بات تو یہ کہ ندا کس کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے اور یہ بھی فرما دیجئے کہ یہاں پر کیا اعمال کے بدلے میں جنت مل جاتی ہے؟ ارشاد۔ اس میں یہ کہ یہ ندا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ندا دی گئی ان سب کو،
دی جائے گی، حتماً دی جائے گی، اسی لیے یہاں یہ جمع کا صیغہ ہے نادو، کہ ان سب کو ندا دی جائے گی۔ اللہ دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا یہ ندا، اس کی طرف سے آئے گی۔ یہاں ذکر تو باری تعالیٰ کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر فرشتے دیں گے تو وہ بھی امر الہی سے دیں گے، جی امر الہی، خود اللہ کی ندا ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کی ندا ہوگی۔ تو جہاں تک اہل جنت ہیں وہ خود اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جنت جو ہے وہ ان کو کیوں ملی ہے، اور اس کے اوپر جو حکم لگایا گیا ہے وہ حکم اپنے پہ وہ خود نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا ہے یہ کہ یہ ندا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور خواہ اس نے خود دی ہو یا فرشتوں کے ذریعے سے یہ ندا آئی ہو، بہرحال وہ امر الہی سے یہ ندا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب اورستم تو ہم بات کی مرحلے کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے کہ وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وراثت صرف منتقلی کا نام ہے، کسی کی ملکیت کے عدم ہونے کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی صورت سے جو ہماری انگلش میں کہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ ہے، مثلا تم جرم کرو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے، تم نیک کام کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی۔ تو یہ جو ایک کے ساتھ دوسرے کا لازمہ ہے، بنیادی طور پہ یہ وراثت کا لفظ جو ہے وہ عربی میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، جب ہم کسی کے عزیز ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے پوتے ہیں، جب وہ مرے گا تو قانون اور شریعت کی روح سے، قانون شریعت کی روح سے وہ لازماً اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ ہم تک منتقل ہوگی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس میں ہمارا اس کو بنانے میں، اس کو ترکے کو پیدا کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، سب پیدا ہوا وہ بچہ جو ہے اس کو بھی وراثت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا، اس ذیل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا اس پر روشنی آپ ڈالیں، ہم آپ سے سیکھیں گے کہ وراثت منتقل ہو رہی ہے۔ ابن آدم یعنی نیک اعمال کرنے کے بعد جنت میں لوگ جنتی چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کے وارث بنا دیے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے تو بھی ارلی ہے بات، نہیں، ابھی تو اس پہ بات کریں گے نا ابھی، لیکن آپ وراثت پہ آگے تو میں وراثت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ جنت کے وارثین میں ان کو شمار کیا جا رہا ہے کہ جن کے جد یعنی آدم علیہ السلام نے جنت سے آپ زمین پر آئے، لیکن ان لوگوں نے شیطانی چالوں کو شکست دے دی اور یہ جنت کے وارث بنا دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح کر رہا ہے، بالکل یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے کہ جنت کے وارثین تو ظاہر ہے کہ جو حضرت آدم کے پیرو تھے، حضرت موسیٰ کے، حضرت نوح کے اور ان کے، وہ بھی تو جنت کے وارث تھے، انہوں نے دین کے اوپر عمل کیا اور وہ سب کیا، اور دنیا میں شیطانی چالوں کو جیسا آپ نے فرمایا انہوں نے شکست دی، اور اب وہ بالآخر اس میں جنت میں رکھے جائیں گے، روک کیا جائے گا۔ لیکن ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ وراثت کی لفظ یہاں خاص، دیکھیں قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کے لیے داخل ہونے کی بھی لفظ آئی ہے، یدخلون، ٹھیک ہے نا، وہ بھی لفظ آئی ہے، لیکن یہاں جو لفظ ہے وہ ہے وراثت کی لفظ، جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز کا رزلٹ جو ہے وہ دوسری چیز سے، ایک چیز کا، ایک کام کا، ایک اس کا رزلٹ جو ہے وہ دوسری صورت میں وہ نکلتا ہے، اور وہ لازماً نکلے گا رزلٹ، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ لازماً نکلے گا اس میں، اب وہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ اعمال کے بدلے میں، جی، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وراثت ہمیشہ اپنی وراثت میں کوشش کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ ایک صورت پیدا ہوتی ہے تو وہ وراثت خود بخود منتقل ہو جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے تو ایک یہ یہاں پہ سے وراثت کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بما تعملون میں بے جو ہے یہاں وہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ با جو ہے وہ بدلے کے، اس میں قرآن مجید میں بہت جگہ آیا با اس معنی میں، لیکن یہاں با جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر کہنا چاہیے کہ استعانت اور ادراک کے معنی میں ہے،
یعنی عمل جو شخص نہیں کرتا اس کو تو جنت ملے گی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب عمل کرنے میں جو اس کا قبولیت کا دار و مدار ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ ہی ہے کہ جو صرف متقین سے عمل کو، اعمال کو قبول کرتا ہے. اور جب وہ قبول کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ اس کی جزا دیتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کی جزا دیتا ہے جنت کی صورت میں. اس کا مطلب یہ کہ عمل جو ہے وہ بیچ میں، خود عمل براہ راست اس کی جزا جنت نہیں ہوا کرتی جب تک کہ، کیونکہ عمل کرنے والے ریاکاری کے ذریعے سے اور ذریعے سے بہت سارے لوگ ہیں. یہ اس عمل کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا. بما تعملون، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ہاں تم نے یہ عمل کیا. تو عمل تو ریاکار بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عمل صحیح ہونے کی گواہی نہیں دیتا. یہاں جس عمل کی گواہی دے رہا ہے وہ عمل ہے کہ جو ایک تقوی شعار دل سے اور ایمان سے برآمد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور جب اس نے قبول کر دیا تو اس قبولیت کے نتیجے میں جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ عطا فرمائی. تو اس لیے ہر انسان کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمائی اور کتابوں میں ہے، تفاسیر میں بھی ہے. حضور نے فرمایا ہاں میں بھی، کیونکہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے جتنا دھوکہ کھاتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہو. اور ہمیں ہر نماز کے بعد، ہر سجدے کے بعد، ہر الحمد کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم نے اس طرح سے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہو یا نہیں کیا اس کو قبول. اگر یہ چیز انسان کے دل میں رہتی ہے تو یہ اس سے اس کا عمل خالص اور پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل جو ہے ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، یہ عمل میری ہی لیے ہوا تھا، میرے ہی لیے اس بندے نے کیا تھا، یہ عمل خالص ہے، خالصتاً لوجہ اللہ. تو پھر اس کے نتیجے میں جنت جو ہے وہ ملتی ہے فضل الہی سے، قبول الہی سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب وہ اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے، تو پھر یہ جنت کے وارث بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایک خوف، یعنی مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک خوف، اور خوف بھی ہے اور طمع بھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جو قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ وہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے چپکے چپکے بھی، اور ہم زور سے بھی دعا مانگتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ خوف اور طمع دونوں چیزیں رکھتے ہیں. خوف کہ ہمارے اعمال ہو سکتا ہے کہ اس لائق نہ ہوئے ہوں گے، وہاں تک نہیں پہنچے ہوں گے جو اے ہمارے مالک جو تجھے مطلوب ہے. اللہ اکبر. تو اور ہمیں لیکن ایک طمع جو قرآن کریم کیونکہ طمع کا لفظ رکھ رہا ہے، کہ طمع یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر کے ہمیں جنت کے وارثوں میں شمار کر دے گا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ ڈر نکل جائے ٹھیک تو پھر تو انسان ایک میکینیکل طریقے سے دین پہ یا تعلیمات پہ عمل کرتا رہے گا. اور وہ ایک مسلمان کی اس سے کہ جو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ارد گرد کو، ماحول کو اپنے ذریعے سے کائنات میں تبدیلی لے آتا ہے، اگر وہ مسلمان ہو، جیسا مسلمان اللہ اس کا رسول دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اور ورنہ وہ ایک پریکٹس کرنے والا تو ہے کہ ایک طرح کا وہ میکینیکل اس میں کر رہا ہے، لیکن نہ وہ ماحول کو متاثر کرتا ہے، نہ اس سے کوئی تبدیلی آتی ہے، کسی قسم کا کوئی وہ اثر جو ہے وہ اپنے وجود سے دنیا پہ، لوگوں پہ، معاشرے پہ مرتب نہیں کرتا. سبحان اللہ. جس کو جوڑ دیتے ہیں ہم اسی ہدایت سے. ہدایت کا حصول، اللہ نے ہدایت دے دی، اور اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جنت میں ہم داخل ہوئے اللہ کی رحمت کے نتیجے میں. جو اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں بھی
اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا الا یہ کہ ہاں اس کی اللہ رحمت شامل ہے اپنی رحمت شامل حال نہ کر دے. اللہ اکبر. لاسٹ 2 منٹس ڈاکٹر صاحب ٹو ڈوز کرنے کے کام ذرا تعلیم فرما دیجیے. کرنے کے سب سے جو اہم کام ہیں، بڑا ایک اہم سوال ہے، جیسا کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہے تھے اور آپ نے بھی فرمایا کہ بنیادی طور پہ ہم اس بات کو اپنے اس میں جاگزین کر لیں کہ عقل انسانی جو ہے وہ وحی الہی کو اور پیغام کو سمجھنے میں ممد و معاون اور اس کے اطلاق میں ممد و معاون ہے. خود سے اگر عقل جو ہے وہ وحی کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں کسی نظام کو لے کر آتی ہے، چاہے وہ اخلاقی نظام ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے وہ سیاسی معاشی نظام ہو، تو وہ ہمیشہ ناقص ہوگا. ایک جگہ کام کرے گا، دوسری جگہ وہ فیل ہو جائے گا اور اسی ایک معاشرے میں ہی آگے چل کے فیل ہو جائے گا. لہٰذا ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے دین کو سمجھنے، دین کے اطلاق کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور عمل کروانے، دوسروں کو بھی اس کے قائل کرنے کی اور عمل کروانے کی جد و جہد جو ہے، یہی صحیح راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی نجاح کا راستہ ہے. اور اسی طرح سے معاشرے جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھیں گے. باقی اگر ہم یہ دیکھنے بیٹھ گئے کہ اس وقت مغرب نے مادی ترقی کیا کی ہے تو اس پہ تو نظر گئی ہماری، لیکن معاشرتی سسٹم کس طرح سے تباہ ہوا ہے اس کے اوپر ہماری نظر نہیں گئی. وہ معاشرتی سسٹم کے ساتھ ساتھ انسان کس طرح تباہ ہوا ہے. ہاں وہ کلچر جو ہے انسان وہ جیسے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ اس میں اپنی روح پھونکی گئی، اتنا مقدس ہے کہ اس میں ہر انسان میں، چاہے اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس نے اپنے حکم سے جو روح پھونکی ہے اس کے ذریعے سے وہ چل رہا ہے، دنیا میں کام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو وہ متمرد ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور انسان کی حرمہ نصیبی اور کیا. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کے انسان کا اور انسانیت کا زوال کیا ہوگا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو خلیفہ ہے، وہ صرف ایک معاشی جانور بن کر نہیں رہ سکتا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون. بہت بڑا موضوع، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت یہاں ہمارا مکمل ہوا، اس لیے ہم کسی اور دن اس موضوع پر مزید بات کروائیں گے آپ سے اور آپ سے مزید سیکھیں گے. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کتنی اہم گفتگو اور کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری اور ہمیں کس طریقے پہ چلنا ہے، دونوں طریقوں کی وضاحت فرما دی محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکر گزار. خواتین و حضرات، کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ کس پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس تک پہنچایا؟ درست جواب ہدہد نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 2 سنہ ہجری میں، 4 سنہ ہجری میں یا 8 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092850194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پرچی نکال لی ہے اور آج کے ونر ہیں یہ بلال قمر صاحب ہیں. کہاں سے؟ جگہ نہیں لکھی، فون نمبر دیا ہوا ہے. فون نمبر دیا ہوا ہے. اچھا بلال قمر صاحب، آپ اور تمام ہمارے جو محترم ناظرین ہیں ان کی خدمت میں ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ جواب روانہ کریں تو اپنا مکمل ایڈریس بھی روانہ کر دیا کریں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. بہرحال موبائل نمبر آپ کا موجود ہے، آپ کو موبائل فون کر کے آپ سے آپ کا ایڈریس لے کر آپ کے ایڈریس پر دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کر دیا جائے گا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ احسان کیا جائے تو اسے یاد رکھو. جب تمہارے ساتھ
احسان کیا جائے تو اسے یاد رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار